یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ 9 نمبر سورت ہے سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد فرما چکا ہے جب نکالا انہیں ان لوگوں نے جو کافر تھے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں دو میں سے دوسرے تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا ان سے ان کے صحابی نے، ان کے صاحب نے، ان کے ساتھی نے، لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل فرمایا، اس پر سکون نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور مدد کی اس کی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس طرح اللہ نے کافروں کی بات کو، ان کے کلمے کو نچیا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا کلمہ اوپر ہے، بلند تر ہے، اوپر رہنے والا ہے، واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی زبردست اور حکمت والا۔ ہم توکل کا موضوع پڑھ رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ، مشہور واقعہ، کہ جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے وہ ہجرت کیسے کی، اس کے کیا معاملات تھے، اس کو قرآن مجید نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور اس کو سارے لوگ جانتے تھے۔ جب یہ واقعہ قرآن مجید میں آیا تو اپنی تمام تر تفصیلات تو ہمیں اس کی حدیث پہ مل جائیں گی، بخاری شریف میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ مکہ میں ایک وقت ایسا آ گیا جیسے کہ ہوا تھا ورقہ بن نوفل کے پاس، جب حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو ورقہ بن نوفل نے یہی کہا تھا، اس وقت اندھے ہو چکے تھے، توریت کے عالم تھے، کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی بستی والے آپ کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ مکہ والے مجھے یہاں سے نکال دیں گے، اس بستی سے نکالیں گے۔ کہا کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا ہے، جن پر یہ فرشتہ پیغام لے کے آیا ہے، اور انبیاء نے جب اپنے معاشرے میں کام کیا ہے تو ان کو ان کے معاشرے سے نکالا گیا، ان کی بستی سے نکالا گیا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہو کر رہے گا۔ یہ اسی کا ذکر ہے کہ جب قریش نے یہ دیکھا کہ پہلے تو بات ان کو ہلکی نظر آئی کہ ایک بندہ ہے مکہ کی گلیوں میں یہ کہتا پھر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ تفلحو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا نوجوان اور ہمارے غلام خصوصاً، اور پھر کئی ایک بڑے بڑے لوگ ان کی بات ماننے لگ گئے ہیں اور ایک خطرہ سا محسوس ہونے لگا انہیں، تو دار الندوہ میں بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ بلائی، ان کا جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا اس میں، تو اس میں بہت ساری تجاویز آئیں۔ 3 تجویزیں مشہور تھیں کہ انہیں قید کر لیا جائے، انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ ان دونوں تجاویز کو نہیں مانا گیا۔ ابو جہل نے جو تجویز دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، اور قتل اس انداز سے کیا جائے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان وہ تلوار لے کے حملہ کرے، تو بنو ہاشم کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ سارے قبیلوں سے بدلہ لے سکیں،
اس طرح ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور بنو ہاشم کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بدلہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ تو جب یہ موقع آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات مقرر تھی اس رات کو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہا کہ آج ہم نے نکلنا ہے۔ دوپہر کے وقت ان کے پاس گئے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہم ہجرت کے لیے نکلیں گے۔ تو رات کو جب نکلے وہاں سے تو سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان میں جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اس طرح سے نکلے کہ انہیں نظر نہیں آیا۔ شیطان بھی وہاں موجود تھا فزیکلی، وہ بتانے لگا وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، پکڑ لو پکڑ لو۔ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ وہاں پہ کھڑے رہے۔ اتنی مروت اس وقت ہوتی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اب ایک صاحب جو ہے وہ اندر چادر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا کریں، اس کا بھی کوئی امکان لگتا ہے کہ شاید وہ نکل گئے ہوں ادھر سے۔ انہوں نے کہا پتھر مارتے ہیں۔ تو انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے تو حضرت علی نے جو ہے وہ جب ان کو پتھر لگتا تو آگے سے ہائے کرتے، لیکن منہ سے چادر نہیں ہٹاتے تھے کہ پتہ نہ چل جائے کہیں۔ تو جب صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ وہ کدھر گئے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا کدھر گئے، یہاں تو میں سویا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا رات کو ہی کہ جب ہم پتھر مارتے تھے اور تم ہائے کرتے تھے، ان کو جب پتھر لگا کرتے تھے تو وہ آگے سے ہائے نہیں کرتے، لیکن ہم دھوکہ کھا گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکلے تو مدینہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے اور آپ نے جو سفر کیا وہ شمال کی طرف کیا۔ شمال میں 3 میل کے فاصلے پہ جبل سور ہے، اس میں ایک غار ہے اوپر چڑھ کے، وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ تجویز پیش کی کہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو سارے لوگ جیسے باقی مدینے میں گئے تو مدینے کی طرف یہ کھوجی اور یہ لوگ جائیں گے اور ہمارے پیچھے ہمیں پکڑنے کی کوشش کریں گے، کیوں نہ ہم مخالف سمت میں جائیں اور کچھ عرصہ اس غار میں قیام کریں، جب یہ معاملہ سیٹل ہو جائے تو ہم وہاں سے نکل کے چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو بھی پسند فرمایا اور وہ چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو کیسے چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں پہ چل رہے تھے، پورا پاؤں نیچے نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت تک کا ایک علم ہوتا تھا کھوجیوں کا علم کہ وہ پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے پہنچ جاتے تھے تاکہ کھوجی کھوج نہ لگا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے پل چلتے تھے، اور جب جبل سور کے دامن میں پہنچے تو 3 میل جب آپ اس طرح سے پیدل چلیں تو آپ کے جو پاؤں مبارک وہ زخمی ہو گئے تھے، انگلیوں میں سے خون رس رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہاں سے آگے میں آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے اوپر لے کے جاؤں، تو وہ ان کو وہاں اس طرح سے اٹھا کے اوپر لے کے گئے۔ ہم توکل کا موضوع پڑھ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں براق پہ بٹھا کر یروشلم لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل آئے اور وہ آپ کو 7ویں آسمان تک لے کے گئے، سدرۃ المنتہا تک آپ گئے۔ تو ایسا اگر ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے گھر میں اور دعا فرماتے اور کہتے اللہ سے کہ اللہ براق بھیج دے، میں ان میں سے نکل کے چلا جاؤں، ایسے نہیں ہوا۔ آپ نے وہ سارے اقدامات اختیار کیے جو کوئی عام شخص کر سکتا ہے، وہ سارے عمل کیے۔ آپ پاؤں کے بل چلے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کھوج لگانے والے اتنے تیز تھے کہ وہ غار سور تک پھر بھی پہنچ گئے۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن انٹرونشنز بھی آتی رہیں کہ جب آپ نکلے ہیں گھر سے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا، لیکن ایسے نہیں ہوا کہ آپ سارے راستے چلے جائیں تو غائب ہوں، کوئی آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا، لیکن پھر آپ لوگوں کو نظر آتے تھے۔ سراقہ کو نظر آئے آپ راستے میں، اور اس نے اپنا گھوڑا آپ کی طرف بڑھایا ہے، لیکن یہ کہ گھوڑا جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ آپ غائب ہو جاتے، آپ اور ابوبکر صدیق دونوں غائب ہو جاتے، ایسا نہیں کیا گیا۔
پورا دنیاوی عمل کیا گیا، جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ساری کی ساری کی گئی۔ غار ثور میں جا کے چھپے ہیں تو یہ بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ پنجوں کے بل چل کے گئے ہیں، مخالف سمت پہ گئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے۔ ساتھ اللہ کی مدد بھی آئے کہ مکڑی نے جالا بھی بن دیا، کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ جو توکل، کام جمع اللہ پر بھروسہ، وہ کام آپ نے چھوڑا نہیں، کہیں پہ بھی اس کو ترک نہیں کیا، ترک نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جہاں ضرورت تھی، جہاں پر یوں سمجھ لیں کہ انسان کی بس ہو جاتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی ڈیوائن انٹرونشن بھی ساتھ لا رہے تھے کہ غار میں بیٹھے اب کیا کریں گے، سارے لوگ غار میں پہنچ گئے تو مکڑی کو کہا، اس نے جالا بن دیا۔ تو وہ جو کھوجی لے کے آیا تھا وہاں پہ، تو ساتھ امیہ بن خلف تھا، تو کھوجی نے کہا کہ بس یہاں تک، یہاں سے آگے قدموں کے نشان نہیں جاتے۔ اس نے کہا تو پاگل ہو گیا، دماغ چل گیا، یہاں تک تو ہمیں، عجیب تیرا علم ہے، یہاں پہ لے آیا، یہاں پہ ہے ہی کون؟ اس نے اس طرح کے الفاظ بھی کہے کہ یہ جو مکڑی نے جالا بنا ہے یہ ہماری عمروں سے پہلے کا بنا ہوا ہو شاید، تو یہاں اندر گھس گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پاگل ہو گیا، وہاں دماغ خراب ہو گیا، اس کو ڈانٹا۔ اور وہ امیہ بن خلف نے یہ کیا کہ وہاں بیٹھ کے غار کے سامنے پیشاب کیا۔ اب سامنے اندر بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کے سامنے پیشاب کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ اگر اللہ نے اس کے اور ہمارے درمیان پردہ نہ ڈال دیا ہوتا تو یہ اس طرح کی حرکت نہ کرتا، اسے ہم نظر ہی نہیں آ رہے۔ لیکن کسی لمحے بھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جو کر سکتے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے تو کہا کہ جانا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، ان کو کھلا پلا کے خوب میں نے موٹا تازہ کیا ہوا ہے، ان پہ سارا سامان رکھا ہوا، یہ بھی کیا۔ اور پھر ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن ابی بکر، وہ سارا دن مکہ میں رہتے تھے اور شام کو آ جاتے تھے غار میں، ساری پلاننگ بتاتے تھے کہ یہ ابھی کیا سوچ رہے ہیں، کون کدھر جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سب بتاتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا ایک نوکر تھا جو ان کی بکریاں چراتا تھا، وہ رات کے وقت باقی ساری بکریوں کا دودھ دو دیتا تھا، وہ ایک بکری کو لے کے رات کو پھر نکل آتا تھا، آ کے ان کو دودھ پلاتا تھا۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق اس بکری کے دودھ کو پی کے گزارا کرتے رہے۔ پھر قبیلہ ربیعہ کا ایک شخص تھا جو رائد تھا، راستہ دکھانے والا تھا۔ صحرا میں راستہ دکھانا جو ہے وہ آپ کو ساتھ راستہ دکھانے والا بندہ رکھنا پڑتا ہے، یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے، جیسے کھوجی ایک اسپیشل بندہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو آپ نے اپنی 2 اونٹنیاں اس شخص کو دے دیں، عبداللہ اس کا نام تھا وہ کافر، مسلمان نہیں تھا، اس کو دے دی کہ تم تیسرے دن آ جانا یہ 2 اونٹنیاں لے کے اور ہم تیرے ساتھ چلیں گے۔ وہ لے گیا وہ 2 اونٹنی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کو بیچ میں شک بھی ہوا کہ اب یہ کافر ہے، کیا پتہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 اونٹ انعام رکھا ہوا تھا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ لیکن کیا کرے، اونٹنیوں کو کہاں رکھے، تو اس عبداللہ کو دی، وہ ربیعہ قبیلے کا شخص تھا، وہ لے گیا، وہ ماہر تھا راستہ دکھانے میں۔ تیسرے دن وہ 2 اونٹنیاں لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اونٹنی پہ سوار۔ کوئی کام آپ دیکھیں اس پورے سفر میں اور سیرت کو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام چھوڑا ہو، کوئی کام نہیں چھوڑا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت اللہ والے بنتے ہیں، کہتے ہیں جی کرتے کراتے کچھ نہیں، گھر میں پڑے اللہ کرے گا جو ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا، ورنہ تو آپ کو کیا ضرورت تھی حضرت ابوبکر صدیق کو تیار رکھنے کی، حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹانے کی، آپ خود ہی لیٹے رہتے تو اللہ کچھ نہ کچھ کر دیتا۔ یہ اسوہ نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسوہ چھوڑا ہے کہ جہاں پر تم کچھ کر سکتے ہو وہ تم نے لازمی کرنا،
ہاں جہاں پہ بندے کی بس ہو جائے، کھوجی لے آئیں اس غار تک، اب کیا کریں، ہم نے تو اپنی پوری پلاننگ کی تھی، اب وہاں پہ مکڑی کا کام آ گیا، اب وہاں پہ کبوتری کا کام آ گیا، کیوں کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت وہ سامنے دکھانا شروع کر دی، ہیلپ کرنا شروع کر دی، لیکن پنجوں کے بل اس طرح چل کے 3 میل آپ گئے ہیں کہ آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی۔ اور غار کے اندر کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ حدیث کیونکہ ضعیف ہے کہ جی وہ سوراخ تھے اور ان میں آپ حضرت بکر صدیق نے اپنی پگڑی مبارک پہلے پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا، پھر وہ سوراخ باقی بچ کے، کرتا اپنا اتارا اس کو پھاڑ کے بند کیا، پھر بھی ایک سوراخ بچ کے اس میں ایڑی رکھ دی، اس میں سانپ تھا، یہ ساری باتیں بھی آتی ہیں، لیکن اس روایت پہ کلام ہے، ضعیف روایت ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن یہ کہ پورے اقدامات کیے، سب کچھ جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ تم اگر ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے کہ جب یہ 2 میں دوسرے تھے صرف غار میں۔ اور صورتحال یہ تھی کہ حضرت بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں، وہ جو غار تھا نا وہ اس کا دھانا چھوٹا تھا، اس میں سینے کے بل ایسے کر کے داخل ہوا جا سکتا، کھڑے ہو کے آپ نہیں داخل ہو سکتے۔ یہ بعد میں شریف مکہ جو تھا، مکہ کا بادشاہ 1299 میں اس نے اس غار کو کھود کے اس کو بڑا کیا تھا، پھر اس میں بندہ داخل ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمیں پا لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 اشخاص کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، جان پہ بنی ہوئی تھی لیکن اللہ پہ بھروسہ اتنا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، لیکن اس جان پہ بنے ہوئے میں بھی کام پورا کیا آپ نے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم نہیں کرتے ایسا، ہم اسوے پہ عمل نہیں کرتے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلتے، یا تو دنیاوی لوگوں کی طرح کام کرتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہوتا، یا یہ کہ ایسا بھروسہ کرتے ہیں کہ اس میں کام ہی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا۔ انبیاء نے ماریں کھائی، ان کو ان کے شہروں سے نکالا گیا، پوری طرح انہوں نے کام کیا، ساری تدابیر اختیار کی ہیں جتنی وہ کر سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ ساری تدابیر اختیار کی ہیں کہ جو ان کو کرنی چاہیے تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل کیا۔ حضرت بکر صدیق پریشان تھے کہ انہوں نے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پا لیا تو جس طرح ان کا ارادہ ہے قتل کرنے کا، کیا پتہ وہ اس طرح سے کرے۔ علماء اس میں بحث کرتے ہیں، بعض لوگ صحابہ کے والے سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو لا تحزن کا لفظ ہے، اگر ہوتا کہ لا تخف تو اس کا مطلب تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جان کا خوف تھا، لیکن یہ جو لا تحزن کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب کہ اپنا خوف نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریشان تھے ان کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو یہ گرامر کی بحث ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اب سکون نازل کیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، پھر ان کی مدد کی ان لشکروں کے ذریعے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتے کام کر رہے تھے، بدر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا نا، 313 کو نکال کے لے گئے تھے، اور جب صفیں درست کر لیں، اپنی جگہ مقرر کر لی، خیمے لگ گئے، سارا معاملہ طے ہو گیا، دشمنوں کی طرف جو کنواں تھا اس کو پاٹ دیا، کنویں والے حصے پہ قبضہ کر لیا، اب دعا کیا اللہ اب تو پھر کیا ہوا تھا؟ فرشتے آئے تھے، فرشتوں نے آ کے لڑائی کی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ امام نے تلوار اٹھائی، بندے کی گردن وہ پڑی ہوئی، اور سکینت نازل اس طرح سے ہوئی تھی کہ
بدر کے میدان میں صحابہ کو نیند آ رہی تھی، نیند کے جھٹکے آ رہے تھے۔ خوف کا عالم یہ تھا کہ ایک طرف 1000 آدمی، ایک طرف 313، لیکن نہیں، نیند آ رہی تھی، سکینت نازل ہو گئی۔ اور وہ لشکر کے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، ہم نے ان کی مدد اس سے کی۔ کیوں؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، یہ اللہ کا مستقل قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی بات، ان کے کلمے کو سفلا کر، اسفل سافلین، سفلا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے کرے گا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے مومن جو ہیں ان کی نسلیں گزریں گی، جب اللہ چاہے گا وہ آپ کو اور مجھے آزما رہا ہے، ورنہ بلند کون سا ہوگا؟ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور کافروں کا کلمہ نیچے رہے گا۔ اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے کہ میرا رویہ کیا ہے۔ جب اللہ کا کلمہ بلند ہوگا تو میں بھی بلند ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ میں نے اس کے لیے محنت کی ہے یا نہیں کی؟ میں نے اس کے لیے کوشش کی ہے یا نہیں؟ اور صحیح نبوی طریقے پہ کی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو اسوہ ہے، یہ اقامت دین کے کام کے لیے بھی، اپنے اور دنیاوی کاموں کے لیے بھی اس سے رہنمائی لینا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ سورہ توبہ جو ہے 9ویں سورت، اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کو اس انداز سے دیکھیے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوجہد فرما رہے ہیں، اور پھر کسی اچھے عالم سے تفصیل سے وہ غار ثور کا واقعہ بھی سنیے، دیکھیے کہ کتنی محنت کی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئی ہے۔ آپ بھی جب اس طرف پہ محنت کریں گے، ساتھ ساتھ اللہ کی مدد آتی جائے گی۔